السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کی ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے رات سے کیوں باندھ رکھا ہے اس کرسی پر؟ اس کمرے کی تاریکی اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی یا شاید اس کے خدشات کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ پاؤں خرچ یہ کہ سب باندھ رکھا تھا اس کرسی کے ساتھ۔ عین اس کے اوپر ایک بلب لٹک رہا تھا جو اس کمرے کی تاریکی کو مٹانے میں تھوڑا بہت کردار ادا کر رہا تھا، یوں کہ اس کے ارد گرد روشنی تھی مگر اطراف میں اندھیرا۔ کمرے میں گزشتہ رات سے 4 آدمی کھڑے تھے جو نہ کچھ بول رہے تھے نہ کچھ سن رہے تھے، اس لحاظ سے کہ اس کی چیخ و پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ ہوورڈ اتنا واویلا کس بات پر؟ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ کی مارٹین کی بلند آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ تاریکی کے باعث اسے ابھی مارٹین کا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا، مگر اس کی اپنی گرے آنکھوں میں خوف اور دہشت ڈولنے لگی تھی۔ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا اور تم ابھی سے چلانے لگے؟ وہ اس کے مقابل رکتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہوورڈ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی عمر 60 سے اوپر ہی تھی۔ بال مکمل طور پر سفید تھے مگر اس کی جسامت آج بھی کسی نوجوان سے کم نہیں تھی۔ دراز قد پر صحت مند جسم اسے بوڑھا ہونے نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم بیٹھ کر بات کریں گے، یہ کیا طریقہ ہے اپنے داماد سے؟ میں نے تمہاری بات کی تھی، تم تو بیٹھے ہوئے ہو نا، بیٹھ کر ہی بات ہوگی۔ اس نے پتھریلے تاثرات لیے بائیں جانب کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ نہ جانے بائیں جانب بھی کوئی دروازہ تھا جہاں سے وہ باہر نکل گیا۔ یہ بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہوورڈ کا دل پتے کے مانند لرز رہا تھا، کیونکہ وہ اسی خاندان کا حصہ تھا، اس لیے واقف تھا دھوکے بازوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی واپس اندر آیا تو ہاتھ میں کھولتے پانی سے بھری چھوٹی سی بالٹی تھی۔ تم جیسے احسان فراموش اور دھوکے باز انسان سے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے اشارہ کیا تو اس نے وہ بالٹی ہوورڈ کے بائیں ہاتھ پر گرا دی۔ ایک دلدوز چیخ برآمد ہوئی اس کے حلق سے جو کہ اس کے پورے جسم کو ہلا گئی تھی۔ میری بیٹی کو نہ جانے کون کون سے نشہ دیتے رہے تم، صرف اس لیے کہ تمہیں اس کے ساتھ رہنا نہ پڑے؟ اس کو چلاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی چلا رہا تھا۔ ہوورڈ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، چہرے پر تکلیف ہی تکلیف تھی، اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے یہ بھیانک سزا دیتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آیا؟ اس نے تیش کے عالم میں ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کا چہرہ بائیں جانب جھکا، تکلیف کی شدت سے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ معصوم سی میری بیٹی جس پر میں نے تیز دھوپ نہیں پڑنے دی، اسے تم ایسے ٹارچر کرتے رہے؟ ارے نہیں رہنا چاہتے تھے ساتھ تو چھوڑ دیتے، اسے موت کے منہ میں کیوں دھکیلنے پر تلے تھے؟ اسے اپنے ساتھ کھڑے گارڈ کی گن پکڑی اور اس کے منہ پر دے ماری۔ ہوورڈ کے ناک اور ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ اس نے بولنے کے لیے لب وہاں کیے ہی تھے کہ ایک اور بالٹی اس کے بائیں ہاتھ پر آ گری۔ کمرے میں اس کے بلند و بالا چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی بازو جل چکی تھی، تکلیف حد سے سوا تھی، اور یوں اس کا بندھا ہونا کہ وہ صحیح سے کرہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا سفید چہرہ سرخ ہو چکا تھا، گرے آنکھوں میں اشک تھے جو تکلیف کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وقتاً فوقتاً اسے جھٹکے دیتے رہنا۔ اسے بھی معلوم ہو میری بیٹی کو ارزاں سمجھنے کی قیمت کیا ہے۔ وہ سلگتی نگاہوں سے ہوورڈ کو دیکھتا پلٹ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، کلیجہ پھٹ کر منہ کو آ رہا تھا، مگر اس کے پاس سوائے چیخنے چلانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں یہاں آپ کو؟ وہ سبین کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا فکر مندی سے بولا۔ کمی کیسے ہوگی جب نوکروں کے ذمے پہلے ہی سب کچھ لگا دیا؟ ابھی اہان اٹھ کر گئے میرے پاس سے، وہ بھی یہی سب پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ذات کے چہرے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ اب آپ یہاں آئی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ آپ کا خیال رکھیں، جیسے میلن میں آپ رکھتی ہیں ہم دونوں بھائیوں کا۔ تم دونوں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھا رہے ہو، وہ مطمئن سے بولی۔ گھر کیسا لگا آپ کو؟ آپ مالکن ہیں اس گھر کی؟ وہ بیڈ سے اتر کر میز سے کافی کا مگ اٹھانے لگا۔ گھر تو نہیں ہے، یہ پیلس کا ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ جی ہے تو پیلس ہی، بہت خوبصورت ہے، اور حریم بھی۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند نہیں آ گئی وہ؟ اس نے پلٹ کر دائیں ابرو چکائی۔ تم کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواباً گھورا۔ میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ میری ماما ہیں آپ۔ وہ آگے آتا ان کے سر پر بوسہ دیتا طمانیت سے بولا۔ اچھے سے رہنا اس کے ساتھ تم، بہت معصوم سی ہے وہ۔ انہوں نے ذرا لہجے کو سخت بنا کر تنبیہ کی۔ اچھا سارا دن یہ پٹیاں پڑھائی ہیں اس نے آپ کو؟ آنے دیں اسے، میں پوچھتا ہوں، وہ مصنوعی خفگی سے کہتا سپ لینے لگا۔ اس نے کیوں کچھ کہنا ہے مجھے؟ یہ تو میں خود سے کہہ رہی ہوں، خود تم سے کہہ رہی ہوں۔ اب تم اس پر غصہ مت ہونا، پہلے ہی بہت سے محاذ پر وہ تنے تنہا لڑ رہی ہے، کم از کم تم تو اس کا سہارا بنو۔ اس کے ذہن میں نوشین کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اچھا جی آپ نے کہا اور مان لیا میں نے۔ وہ مسکرایا تو سبین بھی مسکرانے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اس سمت گھوم گیا۔ حریم مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ مائرہ کہہ رہی تھی باہر چلیں کہیں گھومنے، وہ سبین کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ آزاد نے ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ 11 تو بج رہے ہیں، اب کہاں جانے؟ اسے منع کر دو۔ سبین نے باری باری دونوں کو دیکھا۔
ماما جانے دیں اسے، ویسے بھی صبح کی آپ کی فلائٹ ہے، پھر گلا کرے گی کہ کہیں لے کر نہیں گیا اسے۔ اس کے بعد پر جہاں حریم ششتر تھی وہیں سبین بھی۔ صبح کی فلائٹ مطلب اب صبح جا رہی ہیں؟ وہ منہ کھولے کبھی ذات کو دیکھتی تو کبھی سبین کو۔ مجھے بھی ابھی معلوم ہوا ہے تمہارے سامنے، انہوں نے لا علمی سے شانے اٹھائے۔ اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ابھی صبح تو آئی ہیں، اور کل تم روانہ کر رہے ہو۔ وہ ذات کی جانب گھوم گئی۔ کیونکہ یہی بہتر ہے، زیادہ دن ماما کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ جس بات کو پرے رکھ کر عقل مندی سے کام لے رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کم از کم ایک ہفتہ تو رہنے دو انہیں، وہاں جا کر پھر دوبارہ جلدی کہاں مل سکیں گے۔ وہ اس کی سوچ تک پہنچنے سے قاصر تھی، اس لیے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جسے اس کی عقل پر شبہ ہو۔ نہیں اتنے دن ہی، بس بہت ہے ایک دن ہی، سب سے مل تو لیا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سبین کی جانب دیکھا جیسے ان کی مرضی جاننا چاہ رہا ہو۔ ویسے اتنی جلدی واپسی کی میں نے اور مائرہ نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ ایک دو دن تو رکیں گے ہی اب۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے چچی کے یہاں رہنے سے؟ بس طے ہوا، ایک ہفتے بعد جائیں گے وہ حتمی انداز میں کہتی اس کے مقابل آئی۔ فیصلہ لینے کے لیے ابھی موجود ہوں میں، مس حریم، وہ آنکھیں سکیڑ کر چبا چبا کر بولا۔ چچی جان، آپ کہہ دے نہیں جانا آپ نے ابھی؟ بھائی وہ آئے ہیں تو انہیں سسلی گھومنے تو دو نا، وہ ناخوش سی دکھائی دے رہی تھی اس فیصلے سے۔ حریم کی بات میں وزن ہے، سبین نے مداخلت کی۔ آدھے گھنٹے کی طویل بحث کے بعد وہ دونوں خواتین اسے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی آخر۔ اوکے، لیکن صرف 5 دن، وہ انگلی اٹھا کر دونوں کو دیکھنے لگا۔ ہاں بہت ہے، مائرہ بھی اب دل کھول کر گھوم پھر لے گی۔ وہ تو مجھے 2-3 جگہیں بتا رہی تھی جہاں جانا چاہتی ہے وہ ذات کو نظر انداز کرتی بیڈ پر سبین کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ماما تمہیں اتنی پسند آئیں گی۔ وہ اسے دیکھ کر سوچتا دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ اس کی جانب دیکھتی اشتیاق سے بولی۔ لانگ ڈرائیو پر۔ تمہیں پسند ہے نا؟ احان مسکراتا ہوا ایک نظر اس پر ڈالتا پھر سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ ہاں تمہارے ساتھ تو سبھی پسند ہے مجھے، وہ حسرت زدہ سی کہتی یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ ذہن کہیں اور ہی منتشر تھا۔ تمہارے ساتھ تو ہر چیز ہی پسند ہے علینا کو، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ یہ میری موجودگی کا کمال ہے کہ تمہاری؟ وہ بایاں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بات پر بلش کرنے لگی تو نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے تمہاری ٹیٹو بہت پسند ہے، وہ دایاں ہاتھ اس کے بازو پر رکھتی انہیں چھونے لگی۔ کسی دن چلیں ہم دونوں؟ ایک دم اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تو بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کہاں؟ ویسے مجھے تمہارے بال بھی بہت پسند ہے۔ اس کا ہاتھ اب اس کے بالوں میں جا ٹھہرا تھا۔ ٹیٹو بنوانے؟ تم نے ذات کا ٹیٹو دیکھا؟ اس کے چہرے سے خوشیاں آیا تھیں۔ نہیں، وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ زاریم فار ایور لکھوایا اس نے اپنے شانے پر۔ زاد اور حریم، وہ اس لفظ کو سمجھتی مسکرانے لگی۔ اتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ وہ مبہوت صدا سی رہ گئی تھی۔ میں اس سے زیادہ محبت کرنا چاہتا ہوں تم سے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ وہ گاڑی کی سپیڈ کم کرتا اسے دیکھنے لگا۔ سیاہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں سوال کر رہی تھی۔ ہم کیا لکھوائیں گے؟ وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی اس لمحے۔ جو تمہارا دل کرے۔ وہ اس کے لفظوں میں چھپے مفہوم سمجھتا پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل رہی تھی، اس لیے سڑک پر بھی کچھ ویران ویران لگ رہی تھی۔ وہ منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ نہیں ایسے نہیں، وہ سوچتی ہوئی خود ہی انہیں سوچ کے اپنی سوچ کی نفی کرنے لگی۔ وہ گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈالتا اس کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور اس کی جانب گھما۔ وقت ہے ہمارے پاس بہت، تم آرام سے سوچ لینا۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھتا مزید اس کے قریب ہوا تو علینا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ جیسا تم کہو گی ویسے ہی لکھوائیں گے ہم دونوں، کہہ کر اس نے اپنے ہونٹ علینا کے ہونٹ پر رکھ دیے۔ وہ اس کی جیکٹ مٹھی سے پکڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ عقب سے ہارن سنائی دیا تو وہ اسے سانس لینے کا موقع فراہم کرتا پیچھے ہوا۔ کچھ کھانے چلیں بی بی گرل؟ وہ اسٹیئرنگ پکڑتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ ہاں اب کچھ اور کھا لو، وہ طمانینہ انداز میں بولی تو جواب میں احان کا کہکہا سنائی دیا۔ تمہارے آفس آ کر میں شدید بور ہوتا ہوں ویسے۔ وہ چہرے پر ناگواری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ صوفے پر براجمان تھا۔ حریم کی کیبن میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کام کرو تو پھر شاید بور نہیں ہوگے تم، وہ مصروف سے انداز میں کہتی فائل کھولنے لگی۔ بیبی کون سا کام؟ وہ شریر لہجے میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ، قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ فائل پڑھتے ہوئے اس نے ذات کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تو بخوبی اس بات کا مطلب سمجھ گئی۔ وہ میز سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جھکا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹانے لگا۔ آفس کا کام کہاں ہے میرے ذات؟ اس کا ارادہ بھانپ کر حریم نے اسے گھورا۔ کام تو کام ہوتا ہے، بھلے آفس کا ہو یا اس نے جان بوجھ کر گلا صاف کرتے ہوئے اسے تنگ کیا۔ آفس میں ہیں ہم، اس کے ہاتھ کو گردن پر محسوس کرتے ہوئے حریم نے گلاس فال کی جانب اس کی توجہ دلانا چاہی۔ تو کیا ہوا، ہمارا اپنا آفس ہے، بلب دبائے مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ مجھے چیک اپ کے لیے جانا تھا ذات، وہ یکدم وہ سنجیدہ ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ تمہارے دماغ کا علاج کروانا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بہت تیز ہو تم، وہ ایک ہی جست میں اس کے مقابل آ گیا۔ کمر سے پکڑ کر اس نے فرار کا راستہ بند کر دیا۔ تمہاری صحبت کا اثر ہے، وہ محسوس ہوتی اس کی ناک دبانے لگی۔
میری صحبت کا اثر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا وہ اس کی گردن پر جھکا، مگر دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے روک دیا۔ کس کو مصیبت پڑی ہے؟ وہ جو جل بھن کر بول رہا تھا آہان کو دیکھتا خاموش ہو گیا۔ سوری، شاید کچھ پرائیویٹ سین۔ وہ جان بوجھ کر دونوں کو تنگ کرنے کے لیے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ تمہارے بھائی کو سکون نہیں ملتا، حریم اسے گھورتی پیچھے ہوئی۔ کوئی کام تھا تم یہاں آئے؟ ذات مطمئن سے اس کی جانب گھوما۔ آفس جا رہا تھا، میں نے سوچا تمہیں ساتھ لے جاؤں، وہ کہتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ خیریت؟ اس کے پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ نیا خریدار آیا ہے کوکین کا، افریقہ سے، تو میں نے سوچا دونوں ایک ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولنے لگا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا قدم اٹھانے لگا تو آہان باہر نکل گیا۔ حریم نفی میں سر ہلاتے مسکراتی ہوئی اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے ہیں ابھی، وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے خود کو یاد کروانے لگی۔ اس نے فائل کو پھر سے پڑھنا شروع کیا تو کہ نوشین کا فون آنے لگا۔ کیا چل رہا ہے وسورا پیلس میں آج کل؟ نہ سلام نہ دعا، وہ سیدھا اپنے مدعے پر آئی۔ وہ لمحے بھر کو حیران ہوئی اس کے انداز پر، مگر سر جھٹک کر جواب دینے لگی۔ بتایا تو تھا چچی اور مائرہ آئی ہیں، بس وہی مصروفیت ہے۔ وہ فون بائیں ہاتھ میں منتقل کرتی دائیں ہاتھ پہ قلم اٹھانے لگی۔ کتنی مصروفیت ہے ان کے ساتھ تمہاری؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بولی۔ یہی گھومنا پھرنا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سبین کے ساتھ؟ تمہارا کیا جواز بنتا اس کے ساتھ گھومنے کا؟ اس کے لفظ سخت ضرور تھے مگر لہجہ نہیں۔ وہ یہاں آئی ہیں تو انہیں کمپنی تو دینی ہوگی نا، اور آپ نے خود تو مجھے کہا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر منہ کھولے سامنے دروازے کو دیکھنے لگی۔ ہاں یاد ہے مجھے۔ کہاں کا پلان ہے تمہارا؟ میرا بھی ارادہ ہے سبین سے ملاقات کا، اپنا مقصد اب ظاہر کیا اس نے۔ دوپہر میں لنچ کر کے پھر سمندر پر جائیں گے، اس کے بعد کا فی الحال معلوم نہیں مجھے، اس نے کہتے ہوئے فائل بند کر دی۔ اچھا مجھے بتا دینا اس ریسٹورانٹ کا، میں بھی دیکھوں ان سالوں میں وہ کتنی تغیر ہوئی ہے۔ حریم اس کے ارادوں سے انجان، اس کے باتوں کی گہرائی میں اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اس کا جواب سنتے ہی فون بند ہو گیا۔ اب کبھی کبھی بہت عجیب سی ہو جاتی ہے، وہ فون کی اسکرین کو دیکھتی افسردہ سی بولی۔ وہ سر گرائے ہوئے تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس بار ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی تو ہوورڈ کے حواس بیدار ہونے لگے۔ لیزا؟ اس نے سوچتے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا مگر سامنے لیوینیا کا چہرہ دکھائی دیا۔ ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہوورڈ؟ وہ جلانے والی مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر خون جمع ہوا تھا۔ گرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اپنی رنگت کھو کر زرد ہو رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں کی وہ چمک اب بے بسی میں تغیر ہو چکی تھی۔ اس کے دل کو سکون سا ملا تھا اسے بے حال دیکھ کر، مگر رحم کا ایک قطرہ اس کے سینے پر نہیں پڑا۔ لیوینیا مجھے جانے دو پلیز، میں ڈیورس دے دوں گا لیزا کو، تم اسے فلورنس لے جانا اپنے گھر۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری ٹانگوں کو الیکٹرک شاک دے رہی ہیں، ناکارہ ہو جائیں گی میری ٹانگیں۔ اب کی آنکھوں میں کھو دینے کا خوف تیر رہا تھا۔ موت کا خوف کہیں نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا موت ایک آسان سزا بن جائے گی اس کے لیے، اور نوسٹرا کبھی آسان سزا تجویز نہیں کرتے کسی کے لیے بھی۔ تو کیا ہوا؟ وہ ایسے اطمینان سے بولی جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مت کرو میرے ساتھ یہ سب، میرا یہ ہاتھ ٹانگ جل چکی ہے جسے پھر بھی بار بار جلایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی بائیں بازو کی جانب توجہ دلائی جہاں چھالے دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا تو تمہیں رحم آیا تھا لیزا پر؟ اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تم نے، جانتے بھی ہو کس حال میں ہے وہ۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتی اس کے بال پکڑتی چلانے لگی۔ اس کے جسم میں اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ نہ وہ بول پا رہی ہے نہ کھانے کے لیے منہ کھول سکتی ہے۔ وہ تیش کے عالم میں کہتی گارڈ کے ہاتھ سے گن جھپٹنے لگی۔ مجھے معاف کر دو۔ تکلیف سے بچنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنے لگا۔ وہ گن اس نے ہوورڈ کی بائیں آنکھ پر رکھ کر چلائی تو ایک کیل اس کی آنکھ میں گھس گیا، اس کے ہاتھ میں گھس گیا۔ آہ! وہ حلق کے بل چلایا۔ یہ کون سی گن تھی؟ اب اس پر ادراک ہوا۔ معافی چاہیے، وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتی جانے کتنے کیل اس کے بائیں ہاتھ میں ٹھوک گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کراہتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنکھوں سے اشک متسلسل کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس سے اچھا تو میرے سینے میں گولی مار دو، وہ سرخ انگارہ بنی نگاہیں اس کے چہرے پر جماتا ہوا چلایا۔ پھر تو آسانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ گن پھینک کر پلٹ گئی۔ وہ اشک بہاتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ سائن کرو ان پیپرز پر۔ لیزا کی جو جائیداد تم نے اپنے نام کروائی وہ واپس کرو ہمیں۔ اس نے پیپر اور قلم اس کے سامنے لاتے ہوئے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس کے بعد جانے دو گی مجھے پلیز لیوینیا، میں اپنے کیے پر بہت پچھتا رہا ہوں، شاید اسی کام کے لیے اس کے دائیں ہاتھ کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے تسلی بخش الفاظ عطا کیے تو وہ ہاتھ بند کر کے کھولتا تیزی سے پین پکڑنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گڈ، ہاتھ کو چھوڑ دو، ٹانگوں کا کام تمام کرو۔ وہ پیپر لیتے صفاقے سے گارڈ کو ہدایت دینے لگی۔ ہوورڈ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تم نے کہا جانے دو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا مگر گارڈ نے پکڑ کر اسے باندھ دیا۔ جانے دیں گے کچھ روز تک، وہ اندھیرے میں گم ہوتی ہوئی بولی۔ دروازہ ٹھک سے بند ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں پھر سے اس کی تنہائی اور اذیت کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ رہ گیا تھا۔ یہ میری فیوریٹ ڈش ہے، کیسی لگی آپ کو؟ وہ مقابل کرسی پر بیٹھی سبین کو دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی ہے، تمہاری پسند بالکل مختلف ہے ذات سے۔ ان کی بات سنتے ہی حریم کے چہرے پر حیرانی کا عنصر ابھرا۔ واقعی؟ اس نے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا جو میں کہتی ہوں وہی آرڈر کر لیتا ہے وہ۔
वो उस लम्हे बेयकीनी की गिरफ्त में थी। फिर वह समझौता करने में माहिर है। शायद तुम्हारी पसंद को वो अपनी पसंद पर फोकियत दे देता है। वो जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, सामने गाड़ी से निकलती नौशीन को देखकर ज़बान गंग हो गई, क्योंकि वह रेस्टोरेंट के बाहर लगाए गए मेज़ और कुर्सियों पर विराजमान थे। शायद जब हालात इंसान की तवक्को के ख़िलाफ़ हों तो वह ऐसे मतहय्यर से रह जाता है। क्या हुआ? उन्हें खामोश होते देखकर हरीम ने उनकी निगाहों का ताक़ुब किया। तो तुम आ ही गई आखिर मेरे घर पर हक जमाने। नौशीन उनके मेज़ के पास रुकती तंज के तीर उछालने लगी। मॉम, हरीम ने उसे घूरकर खामोश करवाना चाहा। अपने घर पर हक जताया है, तुम्हारी मानीन दूसरों के हक पर नहीं। सबीन चबा चबा कर कहती खड़ी हो गई। अभी तक तुम उस मशरक़ी लिबास में। वो सरता पैर उसका जायज़ा लेते कराहियत से मुंह मोड़ने लगी, जो सादा सी शलवार कमीज़ पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े हुई थी। गोली चलने की आवाज़ पर हरीम झटके से खड़ी हुई। बाएं जानिब चंद इंच के फासले पर खड़ा उनका गार्ड ज़मीन बोस हो चुका था। सबीन के चेहरे पर भी खौफ व हरास फैल गया। अलबत्ता एक नौशीन थी जो मुतमईन सी खड़ी थी, जबकि वहाँ मौजूद लोग मतवहिश से अपनी जगह से उठने लगे। हरीम की निगाहें अभी गार्ड से हट ही रही थीं कि एक साथ 2 गोलियां चली थीं। उसने तेज़ी से सबीन को देखा, जो सीने पर हाथ रखे गिरने वाली थी। चिच्ची! हरीम की चीख सुनाई दी। वह सूरत से उसकी जानिब बढ़ी, जो नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी। चिच्ची, ये! उसके स्किन कलर के सूट पर सुर्ख खून के निशान उभरते दिखाई देने लगे। हरीम बौखलाकर कभी सबीन को देखती तो कभी नौशीन को। मॉम, ये क्या कर दिया आपने? चिच्ची, प्लीज़ आंखें खोलें। वह ज़मीन पर बैठती उनका सर गोद में रखने लगी, जिनकी आंखें बंद हो रही थीं। गोली चलाने वाला शख्स वहाँ से भाग गया था। चिच्ची जान, प्लीज़ आंखें मत बंद करें। मैं फ़ोन क्या करूँ मैं? इस अचानक टूटने वाले तूफान ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। दिमाग माऊफ हो रहा था, जिसके बायस उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। चेहरा अश्कों से तर हो चुका था। हाँ, फ़ोन, एम्बुलेंस। उसने हिचकियाँ लेते हुए चेहरा मोड़ा तो नौशीन को जाते देखकर आंखों में बेयकीनी सिमट आई, मगर ये वक्त उसे देखने का नहीं था, इसलिए वह हाथ आगे करती मेज़ से अपना फ़ोन उठाने लगी। आपको कुछ नहीं होगा। वो उनके खून आलूद कपड़े देखती हकीकतन खुद को तसल्ली दे रही थी। एम्बुलेंस आ चुकी है, मैंने फ़ोन कर दिया था। मैनेजर उसके पास आता आगाह करने लगा कि उसे तो सदमे के बायस शायद कोई आवाज़ सुनाई दे ही नहीं रही थी। ये ठीक हो जाएंगी ना? ज़ात को मैं क्या कहूँगी? वह एम्बुलेंस के अमले को देखती पीछे हो गई ताकि वह सबीन को उठा लेते। डॉक्टर बताएंगे इनकी हालत के मुतालिक। वह सबीन को लिए तेज़ी से एम्बुलेंस की समझ बढ़ गई, जो सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी थी। ये क्या हो गया? मैं ज़ात को कैसे फ़ोन करूँ? वो उनके पीछे भागती इस तराब के आलम में बोली। आप साथ जाना चाहती हैं? उनमें से एक ने रुक कर उसे पूछा। क्या? हाँ जी, मैं साथ जाना है। वो जो कपकपाते हाथों से मैसेज लिख रही थी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। उसने इशारा किया था। वो भी अंदर बैठ गई, जहाँ डॉक्टर खड़ा सबीन को फर्स्ट एड दे रहा था। क्या होगा अब? या अल्लाह, चिच्ची को कुछ ना हो प्लीज़। वो फ़ोन सीने से लगाए सबीन के बेसुध वजूद को देख रही थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।